اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، اے میرے ایمان والے بندو، آمنوا اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو، للذین احسنوا، جو اس دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں، فی ہذہ دنیا، اس دنیا میں، حسنہ، جو اس دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کشادہ ہے، إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ ارض اللہ واسعہ کا مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ عذر ہو کہ میں جس ملک میں یا جس شہر میں رہتا ہوں وہاں ماحول ایسا ہے کہ میں نیک اعمال نہیں کر سکتا، یا ہر طرف کفر ہی کفر ہے، تو وہاں سے اس کو ہجرت کر لینی چاہیے۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور اس کو ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں پر ایمان لانا، ایمان پر ثابت قدم رہنا، نیک اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اس سے پہلے مدینہ کی ہجرت سے پہلے ایک ہجرت مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی تھی۔ تو جب کبھی مسلمانوں کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو جس جگہ پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری زمین بہت وسیع ہے، کسی ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر آپ کے لیے ماحول سازگار ہو اور آپ اللہ کے احکامات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آسانی سے عمل کر سکو۔ اب لوگ دنیا کی خاطر دارالاسلام کو چھوڑ کر دارالکفر میں چلے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے سے آپ ایسے ملک میں رہتے ہو کہ جہاں ہر طرف کفر ہی کفر ہے، آپ کو نیک اعمال کرنے میں دشواری ہے، اسلام پر عمل کرنا آپ کے لیے ناممکن ہے یا مشکل ہے، تو آپ ایسی جگہ جاؤ جہاں پر اسلام پر عمل کرنا آسان ہو۔ تو لوگ دنیا کی خاطر، زیادہ پیسے کمانے کی خاطر اسلام والا ماحول چھوڑ کر کفر والے ماحول میں چلے جاتے ہیں، جہاں پر کہیں جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نہیں ملتی، جہاں پر کہیں اذان کی آواز نہیں آتی، جہاں پر ان کو بہت سارے ایسے اسلامی احکامات ہوتے ہیں جن پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو وہاں پر جا کر وہ یہ عذر نہیں کر سکتے کہ یہاں پر تو مسجد نہیں تھی اس وجہ سے ہم نے جمعہ نہیں پڑھا، یہاں پر تو مشکلات تھیں، دشواریاں تھیں جس وجہ سے ہم نے اسلام کے فلاں حکم پر عمل نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے خود ایسے ماحول کو چھوڑا ہے جہاں پر اسلام پر عمل کرنا ممکن تھا، آسان تھا، اور ایسے ماحول کو اختیار کیا ہے کہ جہاں پر اسلام پر عمل کرنا مشکل اور ناممکن ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ پہلے سے اگر آپ ایسی جگہ پر ہو تو پھر بھی ایسی جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں پر آپ کے لیے اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، اور صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حضرات نے بغیر حساب کے معنی پوچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے دنیا میں کسی کا کوئی حق کسی کے ذمہ ہو تو اسے اپنے حق کا خود مطالبہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں صابروں کو درخواست اور مطالبے کے بغیر ہی ان کو ثواب دیا جائے گا۔ یعنی بغیر حساب کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر درخواست کے ہی ان کے صبر کا بدلہ دے دیں گے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو جو اجر دیا جائے گا اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میزان عدل قائم کی جائے گی، اہل صدقہ آئیں گے تو ان کے صدقات کو تول کر اس کے حساب سے پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اسی طرح نماز اور حج وغیرہ عبادت والوں کو عبادات کا تول کر حساب ان کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ پھر جب مصیبتوں پر، تکلیفوں پر صبر کرنے والے آئیں گے تو ان کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہوگا، کوئی میزان عدل نہیں ہوگا، بلکہ بغیر حساب و اندازے کے
ان کی طرف اجر و ثواب بہا دیا جائے گا، یعنی دیا نہیں جائے گا بلکہ بہا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ دنیا میں جو لوگ مصائب پر تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب دنیا میں مشقت برداشت کرنے والوں کو، مصیبت برداشت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، تو دوسرے دو لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمیں ہمارے جسم کو پھاڑ دیا جاتا، چیر دیا جاتا آروں سے، اور آج ہمیں اس کا اجر ملتا، یعنی اتنا زیادہ اجر ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں بھی تکلیفیں ملتی دنیا میں، ہم ان پر صبر کرتے اور آج ہمیں اجر دیا جاتا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو کہہ دے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر دوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے حکم بردار بن جاؤں، حکم کو ماننے والا بن جاؤں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے، یعنی اگر میں دنیا میں نافرمانی کروں گا تو بڑے دن یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دیں گے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِي، تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، کہہ دیجئے کہ حقیقی خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا، وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے تعلق داروں کو، اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، خبردار یہ کھلم کھلا نقصان ہے۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ، ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، یہی عذاب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ یا عباد فاتقون، کہ اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، طاغوت سے مراد یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی طاقت جو اپنے آپ کو خدا سمجھے یا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھے اور اللہ کی وحدانیت میں اور اس کی بادشاہت میں شریک ہونے کی کوشش کرے، یعنی اس سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکاتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز ہو۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت سے پرہیز کیا، طاغوت سے اجتناب کیا، ان یعبدوها، کہ اس کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، پس میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ الذین یستمعون القول، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ یسمعون کا مطلب ہے سننا، اور یستمعون کا مطلب ہے غور سے سننا، کان لگا کر سننا۔ جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر جو بہترین بات ہو اس پر عمل کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی ہیں جو عقل مند لوگ ہیں۔ اب بات سے کیا مراد ہے اور اس میں سے اچھی بات کی اتباع کرنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس میں فیتبعون احسنہ، اور بہترین بات کی اتباع کرتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بات سے مراد قرآن اور تعلیمات رسول ہیں، یعنی وہ قرآن کو بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث کو بھی سنتے ہیں۔ فیتبعون احسنہ، اب ظاہری بات ہے کہ وہ تو ساری احسن ہوتی ہیں، قرآن سارے کا سارا احسن ہے، احادیث سب کی سب احسن ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ اس میں سے احسن کی اتباع کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی کامل طریقے سے اتباع کرتے ہیں۔ یہاں پر احسن کا معنی ہے کامل، جس طرح ایک دوسری جگہ پر آتا ہے فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات جب دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ یأخذوا بِأَحْسَنِهَا،
کہ اس کو اچھے طریقے سے لیں، یعنی کامل طریقے سے اس پر مکمل عمل کریں۔ تو یہاں پر احسن کا معنی ہے کامل۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قرآن، جس طرح قرآن ہے یا حدیث ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بعض چیزوں میں بندے کو اختیار دیا ہے کہ یہ چیز جائز ہے، اور اگر اس طرح کرو تو یہ احسن ہے۔ جائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا کر سکتے، اور احسن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو آپ کو اجر بھی ملے گا۔ جس طرح قرآن کریم میں آیا ہے کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اگر آپ معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اگر آپ ظلم کا بدلہ لینا چاہو، انتقام لینا چاہو تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر کسی پر کوئی ظلم کرتا ہے تو مظلوم اگر اپنا بدلہ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن اگر وہ ظالم کو معاف کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ مطلب ہے احسن کا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بہتر قرار دیا ہے جائز کی بنسبت، تو ان پر وہ عمل کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو، افانت تنقذ من فی النار، کیا تو اسے دوزخ میں چھڑا سکتا ہے؟ تو کیا جو دوزخ میں ہے تو اسے چھڑا سکتا ہے؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، ہاں وہ لوگ جو اپنے رب کا لحاظ رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم غرف من فوقہا، تو ان کے لیے بالا خانے ہیں، فوقہا غرف مبنیۃ، جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں، تجری من تحت الانہار، اور ان کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس کو پہنچا دیا زمین میں چشموں میں۔ ینابیع یا ینبوع کی جمع ہے، جس کے معنی ہے زمین سے پھوٹنے والے چشمے۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پانی نازل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت ہے، لیکن اس پانی کو پھر زمین کے اندر ذخیرہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو زمین میں محفوظ کرنے کا انتظام نہ فرماتے تو یہ بارش کا سارا پانی ضائع ہو جاتا۔ اب یہی بارش کا پانی زمین میں جاتا ہے، ذخیرہ ہوتا ہے، اور پھر کنووں اور چشموں کے ذریعے پھر زمین سے باہر آتا ہے۔ لوگ کنویں کھدواتے ہیں اور کسی جگہ پر خود بخود چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، تو لوگ اس کو آہستہ استعمال کرتے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ذخیرہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک الگ نعمت ہے۔ ثم یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ، پھر وہ اسی کے ذریعے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں تو انہیں زرد رنگ دیکھتا ہے۔ مصفرن کا معنی ہے زرد رنگ۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، یعنی جب فصل پک جاتی ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اس کو بوسہ بنا دیا جاتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ دیکھو کس طرح پانی سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی تازہ سبزیاں اور پھل نکالتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ زرد ہو جاتی ہیں۔ تو یہی حال انسان کا ہوگا کہ ایک دن آئے گا کہ وہ موت کے قریب پہنچ جائے گا، اور یہی زرد رنگ کی فصل ایک دفعہ چورا چورا ہو جاتی ہے، تو انسان بھی جب قبر میں جائے گا تو وہ بالکل گل جائے گا اور اس کی ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، اس کے جسم کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ تو عقل والے اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔